بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ریویژن کلاس کا دوسرا چیپٹر، دوسرا پارٹ ہے ہمارا۔ اس آج کے سبق میں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اللہ کا مان اس کے اوپر۔ شیطان نے جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کو کہ سجدہ کرو آدم کو، کیونکہ فضیلت بخشی اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر، اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اپنا خلافت کے لیے اس دنیا میں اتارا۔ لیکن شیطان نے جو ہے وہ فخر کیا، تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا میں تیری مخلوق کو پھسلاؤں گا، میں ٹریپ کروں گا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو پھر تیرے پیچھے چلے گا تیرے سمیت ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ایک طرف سے اس کا وہ دعویٰ ہے اور دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مان ہے اپنی خلق کے اوپر کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے انسان کو، تو انسان جو ہے وہ میرے کہے پہ چلے گا۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس وقت شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں یا ہم اللہ کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کا مان پورا رکھ رہے ہیں، اور مان کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ جو اپنے ہاتھوں کے کھلونے ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطان نے جو کچھ کیا وہ ایک دعویٰ کر کے آیا تھا، اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے بار بار کہا گیا شیطان انسان کا دشمن ہے، بار بار کہا گیا۔ کوئی مستند دلیل نہیں ہے اس کے پاس، کوئی وہ چیز ایسی نہیں ہے جن راہوں پہ وہ چلاتا ہے، جبکہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ بات کو سچ کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی۔ ایسی ایسی دلائل قرآن اتارا، کتابیں اتاری، پھر انبیاء اکرام پریکٹیکل ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آ کے کر کے دکھایا جو اللہ نے کہا تھا، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو کسی اور مخلوق کے بس میں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، کل کا معنی کہنا، نامتکلم، للملائکۃ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف جمع کے لیے، لفظ کیا رہ گیا؟ سجدہ۔ سجدہ کرو لآدم، آدم کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا ابلیس، سجدہ کیا سب نے، واو الف جمع کے لیے، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کالا، کہنے لگا، آ، یہاں پہ یہ آ جو ہے وہ استفہامیہ طور پہ استعمال ہوا ہے، کیا، اور یہ الف میں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حمزہ الف ایک میں کے لیے ہوتا ہے، ایک استفہامیہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ خلقتا، خلقہ کے معنی تا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، خلقتا ماضی میں ضمائر استعمال ہوتے ہیں، خلقتا طینا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ کالا، کہنے لگا، ارائیتک، بھلا دیکھو تو، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کرمت علیہ، جس کے اوپر مجھ پر جس کو فضیلت دی گئی ہے، جس کو تکریم دی گئی ہے، جس کو عزت دی گئی ہے، یہ اس کے ڈائلاگ ہیں، یہ اس کا مکالمہ ہے کہ اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دیکھو بھلا اس کو جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے، علیہ، میرے اوپر، لائن اخرتنی، اگر مجھے مہلت دے تو، اخرتنی اخیرن سے، اخیرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، اسی سے لفظ ہمارا تاخیر ہوتا ہے۔ الا یوم القیامت، البتہ اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک، لہتانی کرنا، یقیناً میں اکھاڑ ڈالوں گا اس کو، میں اس کی بہکنی کر دوں گا، ذریت ہی، اس کی اولاد کی، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں اکھاڑ ڈالوں گا۔ میں بہکنی احترام کرنا ہوتا ہے جس کو کسی چیز کو اڑا کے رکھ دینا، ختم کر دینا کسی چیز کو، الا قلیلا، سوائے چند دے کے۔ یہ وہ دعویٰ تھا کہ مجھے مہلت دی جائے روز قیامت تک کی، یقیناً میں اس کی اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، اور میں اس کو ٹریپ کروں گا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، سوائے چند ایک کے۔ یہ اس نے مہلت مانگی۔ کالا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اذهب، جا، فمن تابعک، پس جس نے تابعک، اتباع کی، کہا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، جس نے اتباع کی تیری، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ،
تو بے شک جہنم ہے جزاؤکم، بدلہ ان کا، جزاؤن موفورا، پورا پورا بدلہ اس کا، پوری پوری سزا۔ یہاں پہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، پہلے اس نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ تکبر آ گیا اس میں۔ جب یہ تکبر آ گیا تو پھر اس نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مان لیتا، اس نے آگے سے کھڑے ہو کے دعویٰ کر دیا کہ میں فضیلت ہوں اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ معاذ اللہ، یہ دیکھیے کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تو فیصلے کرنے والا نہیں ہے، مجھے زیادہ پتا ہے۔ اللہ کے علم کو چیلنج کرنے والا، اللہ کی صفات کو چیلنج کر رہا ہے یہاں پہ۔ اور پھر مہلت مانگی، کالا سب فمن تابع کا، پس فرمایا اتر جا، پس جس نے اتباع کی تیری۔ اب یہ دیکھیے بڑا کلیئر میسج ہے میرے آپ کے لیے، جس نے بھی اتباع کی، جو بھی شیطان کے پیچھے چلا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، پس اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، جزاء مفورا، پورے کا پورا بدلہ ملے گا وہاں۔ ایک دعویٰ یہ کیا اس نے، اللہ نے اجازت دے دی، وَاسْتَفْزِزْ، اور بہلا لے، پھسلا لے اس کو، ٹریپ کر لے، من استطاعت، جتنی تیری استطاعت ہے، جتنی تیری ہمت ہے، اتنی اسی تو پھسلا لے ان میں سے، بصوت کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ اپنی آواز کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ آواز جو راہ ہدایت سے ہٹاتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے۔ یہ ساز و آواز، بلکہ یہ یہاں تک کہ کہا گیا ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اور اس کی اطاعت سے ہٹا دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا دے، وہ شیطان کی آواز ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے راہ ہدایت، یہ راہ ہدایت ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب جو بھی بات، جو بھی آواز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اس کی فرمانبرداری سے باہر کی ہے، وہ شیطان کی آواز ہے۔ جتنے بھی راستے ہیں، بصوت کا، اپنی آواز میں سے، واجلب علیہم، اور سوار ہو جا ان کے اوپر، چڑھ جا ان کے اوپر، قبضہ پا لے، قابو پا لے ان کے اوپر، بخیلے کا، اپنے سواروں کے ساتھ، اور رجلے کا، اور اپنے پیادوں کے ساتھ، اپنے چیل چانٹوں کے ساتھ، جو اپنی اولادوں کے ساتھ جو تو نے ساتھ ملا رکھے ہیں ساتھی۔ کون سے ساتھی؟ وہی ساتھی جو اس وقت ہمیں بہکاتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے اور پھر ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ اس نے کہا سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، ہم آج کل سود کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے راہ روی، اس نے کہا کہ بس اس مخلوط مجالس جو ہے وہ ہوں گی تو تب قوم ترقی کرے گی۔ ہم نے ایک عورت کو جو ہے وہ گھر سے نکال کے بازار میں سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ عورت جس کو بنایا گیا تھا اپنے ایک شوہر کی اطاعت کے لیے، اس کی فرمانبرداری کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ ایک شوہر کو خوش نہیں کرتی، پوری جہان کو سامنے جا کے خوش کرتی۔ تو یہ شیطانی سوچیں ہیں، یہ ہیں وہ آوازیں جن آوازوں سے، اور سوار ہو جا، قابو کر لے علیہم، ان پر پالے قابو، بخیلے کا وراجلے کا، اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادوں کے ساتھ، مطلب اپنے چیل چانٹے جتنے تیرے ہمراہی ہیں ان کے ساتھ سوار ہو جا، وشارکہم، اور شریک ہو جا، فی الاموال، ان کے مالوں میں۔ ان کے مالوں میں کیسے شریک ہو جا؟ ہر وہ پیسہ جو حرام کا کمایا ہوا ہے، وہ شیطان کا پیسہ، وہ شیطان اس میں ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے رزق کی تقسیم کے نظام پہ ہمیں اعتبار نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ وہاں سے بھی آنا چاہیے۔ اب تو دور وہ آ گیا کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ آیا کہاں سے، ہم یہ نہیں دیکھتے پیسہ آیا کہاں سے، ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، ہم اس کا سورس نہیں چیک کرتے۔ تو یہ جب سورس نہیں چیک کرتے اور پھر ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم حرام کے مال سے کمائی کر کے اپنی اولادوں کو پال کے ان سے وفا کی امید رکھتے ہیں، ہم کیسے ممکن ہے؟ آپ نیم کا درخت لگا کے اس سے جو ہے وہ آم کا پھل جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ممکن ہے بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وہ ذریعہ جو حرام کا ذریعہ ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا فرمایا ہے، اگر وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ شیطان کی شرکت ہوتی ہے، اس میں شیطان اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولادوں میں۔ ان کی اولادوں میں کیا ہے؟ آج زنا عام ہے ہمارے ہاں، آج دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت عبدالعزیٰ نام رکھ دیا جاتا تھا۔ عبدالعزیٰ کس کا نام تھا؟ ابو لہب کا۔ تو کیا معنی تھا اس کا؟ عزیٰ کیا تھا؟ بت۔ عبدالعزیٰ ہم کیا کہتے تھے؟ بت کا بیٹا۔ عبد الشمس کا کس کا نام تھا؟ شمس کا بیٹا، سورج کا بیٹا۔ آج کے دن میں ہم نے پیراں دتا رکھ دیا، آج کے دن ہم نے عبد النبی رکھ دیا۔ ہم نے وہی بات کے اولادوں میں شامل، اس کو دیتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل، اللہ کا بندہ۔
عبد الرحمان رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، ہم نے یہ اللہ کے پیارے بیٹے اللہ کے مناسبت سے نام چھوڑ کے ہم نے اس کو ملا دیا، پھر فلاں کا پیرا دیتا اور فلاں اور فلاں۔ پہلے بتوں کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، آج ہم نے جو ہے بزرگوں کے نام سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پیٹ میں کس نے رکھا؟ کون خوراک پہنچاتا رہا؟ کس نے آزاد درست کیے؟ کس نے اس میں روح پھونکی، روح ڈالی اس میں؟ اور جب وہ پیدا ہو گیا تو تم نے منسوب اس کو کسی اور سے کر دیا۔ پیدا اس نے کیا، سجدہ تو کسی اور کو کرتا ہے، روزی دیتا وہ ہے، شکریہ تو کسی اور کا ادا کرتا ہے۔ واحدہم، اور شریک ہو جا ان کی مالوں میں اور اولادوں میں، اور وعدے کر ان سے، کر لے وعدے ان سے۔ وہ کیا کہتا ہے شیطان ہمیں صرف ایک سہانے خواب دکھاتا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے مکر جانا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مکر جانا ہے اس نے، اور اس کے سارے وعدے ہما یعیدہم الشیطان، اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں شیطان نے، الا غرورا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ دھوکا ہے۔ کیا اس نے گارنٹی کیا ہمیں کہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ جب ہمیں وہ گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، جب ہمیں لے کے چلتا، کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، چپ کر کے چلا جا، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کرامن کاتبین کو جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت اللہ کی اس صفت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ دلوں میں پیدا ہونے والی جو خواہشات ہیں اس کو بھی جانتا ہے؟ سمندروں کی تہہ میں اگر کوئی مچھلی لرزشیں لیتی ہے، ہلتی جلتی ہے، اس کا بھی پتا ہے۔ تو اس کو جب ہر ذرے کا پتا ہے، اور ہم یہ چھپ کے گناہ کرنے کی کوشش، کون ہمیں کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں جو ہے اس سائٹ پہ لگا رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لے، اور سب کو دنیا کو جا کے بتانے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے نظر نہیں آتا کہ وہ ہمیں انگلی پکڑ کے لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں جہنم کے گڑھے میں، رسوائی اور ذلت کے گڑھے میں گرا کے خود تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے جتنے دعوے ہیں، یہ جتنے اس کے وعدے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اب یہ وعدہ دیکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد اللہ کا ایمان، انا عبادی، اللہ کی جو ہے وہ طاقت دیکھیے، بے شک بندے میرے، لیس لک علیہم سلطان، تم ان کو پھسلا سکتے ہو، تم ان کو ٹریپ کر سکتے ہو، لیکن تیرا زور نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ میرا بندہ جب چاہے گا میری مدد کے ساتھ تجھے بگا دے گا۔ اللہ نے کیا بگانے کے لیے کلمات ہمیں نہیں سکھا دیے؟ کیا اللہ نے جو ہے وہ اللہ کی مدد ہمیں بتا نہیں دی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کہا گیا تھا؟ اس پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان مردود سے۔ کیوں کہا گیا جب شیطان دل میں جو ہے وہ خیالات پیدا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو۔ انا عبادی، بے شک بندے میرے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تیرا ان کے اوپر زور، وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب ہی ان کے لیے کارساز و کافی ہے۔ اب یہ مان ہے جو اللہ نے اپنی خلق کے اوپر کیا۔ ایک وہ دعویٰ اس نے کیا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا یہ کون سا رب؟ پھر اس رب کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں اگلی آیت کریمہ میں، ربکم الذی، پروردگار تمہارا وہ ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، وہ جو کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں تمہارے لیے، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اس کے فضل میں سے، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تو تم پہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وہ تم سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ مالک اللہ کا۔ سمندروں کی ہیبت دیکھیے، سمندروں کو اس نے تمہارے تابع فرما کر دیا۔ آپ ایک 4 فٹ کی کشتی لے کے بیٹھتے ہیں، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آپ اس میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، آپ اس میں سے ذرائع معاش تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضلوں میں سے اپنا فضل ڈھونڈتے ہیں۔ جتنی روزیاں اللہ نے وہاں چھپا رکھی ہیں، تم ان کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہو۔ تو سمندر کے سامنے کسی کا بس چل سکتا ہے؟ وہ ڈبونے میں آئے تو سونامی کی شکل میں شہروں کے شہر جو ہے وہ ملکوں کے ملک اجاڑ کے رکھ دے، لیکن ایک 4-6 فٹ کی کشتی سے تم جو ہے اس سمندر کو متی کر لیتے ہو۔ کس نے مسخر کر دیا اس سمندر کو تمہارے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کی مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ اس نے اس خلقت کی، اس دنیا کی ہر چیز تمہاری ماتحتی میں دے دی۔ سورج تمہیں گرمی پہنچانے کے لیے آتا ہے، تمہاری فصلیں پکانے کے لیے آتا ہے۔ چاند جو ہے وہ تمہارے پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ بارشیں تمہاری ذرائع آبپاشی کا نظام تمہیں پانی دینے کے لیے آتی ہیں۔ جو کتنے اللہ نے وہاں پہ جو ہے وہ ذخائر گلیشیئرز کی شکل میں رکھ چھوڑے، وہ وہاں سے پانی کا ایک ایسا نظام بنا دیا کہ تمہارے گھروں تک جو ہے وہ پانی پہنچتا رہتا ہے، اور پھر وہی پانی جو ہے اس کے بعد سرکولیٹ ہو کے دوبارہ بادلوں کی شکل میں جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس اللہ نے کہا تھا کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، تیرا رب ان کے لیے کافی ہے۔ یہ وہی رب ہے جو چلاتا ہے کشتیاں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ ہے بہت ہی رحم کرنے والا تمہارے اوپر، بہت پیار کرتا ہے تم سے، بہت رحم کرتا ہے تم سے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں کوئی پہنچتی ہے تکلیف، چھوتی ہے کوئی تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضَلَّ، گم ہو جاتے ہیں، مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جس کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو۔
جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جب سمندر میں وہاں پہ تمہیں کوئی طوفان آ گھیرتا ہے اور اس گھیرنے کے بعد پھر تم دیکھتے ہو کہ اب کیا کس کو پکاریں، تو اس وقت صرف اسی اللہ کو پکارتے ہو. باقی تمام جتنے تم نے معبود گڑھ رکھے ہوتے ہیں، جتنے تم نے جو ہے وہ بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت گم ہو جاتے ہیں. مثال ہمارے سامنے ہے، کرونا میں ہر چیز بند ہو گئی تھی، اللہ کا دربار کھلا تھا، اللہ سے جو ہے وہ مانگنا کھلا ہوا تھا، باقی ہر چیز بند ہو گئی تھی. جیسے وہ طوفان ختم ہوا، زور ٹوٹا، اس کے بعد پھر ہم نے انہیں کو پکارنا شروع کر دیا. تو اس وقت وہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اکرمہ بن ابو جہل، جیسے میں نے پہلے بھی کل بھی اس کی جو ہے وہ کلاس میں بھی اس کی بتائی تھی کہ اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے اوپر بھاگا حبشہ جانے کے لیے، سوار ہوا کشتی میں، راستے میں طوفان نے آ گھیرا. تو وہاں پہ جتنے باقی سب تھے، انہوں نے کہا آج کسی بت شت نے، کسی اور نے کام نہیں آنا، آج کام آنا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کام آنا ہے، اس سے مانگ لو، وہی بچا سکتا ہے ہمیں. تو دل میں آئی کہ اگر تری میں وہ بچا سکتا ہے تو خشکی کے اوپر بچانا بھی وہی ہے. یہی وہ پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عرصے سے دے رہے ہیں، سالوں سے دے رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ کان ہی نہیں دھرا. اگر اس وقت ایک نظر مانی، نیت کی، اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو فوراً سے پہلے میں جاؤں گا اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. اللہ نے بچا لیا، اتر کے سیدھا ختم گیا مکہ، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس کے بعد پھر اسلام کا بہت بڑا پہلوان ثابت ہوا. تو یہ وہی بات کہی گئی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فِي الْبَحْرِ، سمندروں میں، دریاؤں میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتے ہیں وہ تمام جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، تمہیں بچا لیتا ہے، إِلَى الْبِرِّ، جب تمہیں نجات لیتا ہے، خشکی پہ لے آتا ہے، عَرَضْتُمْ، تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، تمہارا رخ پھر جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ تم جیسے ہی اترے، اس کے بعد کیا دیکھیں، اس کے بعد کیا ہمیں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہمیں مرنا صرف سمندر میں ہی تھا، ہمیں وہیں پہ کشتی الٹنی تھی، وہیں پہ جو ہے وہ ہمیں ڈوبنا تھا. اور جو وہاں پہ تمہیں مار سکتا ہے، کیا زمین میں دھنسا نہیں سکتا تمہیں؟ زمین پہ طوفان نہیں آتے، زمین پہ زلزلے نہیں آتے، موت نہیں آتی تمہیں؟ تو کیا تم بھول گئے ہو؟ یا پھر تمہیں یہ خیال ہے کہ دوبارہ شاید تم نے سمندر کی طرف سفر کرنا ہی نہیں ہے؟ جب تمہیں بچا لیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے، عَرَضْتُمْ، تم اعراض کرنے لگتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو تم اس سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہے ہی ناشکرا، انسان ہے ہی ناشکرا. اللہ کا شکر، جیسے اس کی نعمت جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے، فوراً سے پہلے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کی طرف جیسے ہی ہم کامیابی کا کوئی سیڑھی چڑھتے ہیں، فوراً اس کامیابی کو کسی اور کے نام پہ منسوب کر دیتے ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہم منسوب کر دیتے ہیں میں نے اتنی محنت کی. وہ اللہ کے بندے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو تیرا علم کس کام کا تھا، تیری جوانی کس کام کی تھی، تیرے باپ کا پیسہ کس کام کا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی تو تم جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچے ہو، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تمہارا ہے. اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں اچھا یہ نوکری مل گئی، فلاں احمد نے نہ ہوتا تو میرے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور رزق تیرا احمد نے دینا، رزق تو اللہ نے لکھ دیا تیرے لیے. جو اس نے جس وقت اس کائنات کو پیدا کیا، اس نے اسی وقت تمام مخلوق، تمام روحوں کو پیدا کیا، عہد لیا، سب کا رزق لکھ کے رکھ دیا. اب وہ گھٹ نہیں سکتا، تمہاری دعاؤں سے بڑھ سکتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ لکھا ہوا رزق ہم حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں. جو شام کو 4 پیسے میری جیب میں آنے ہیں وہ آنے ہی آنے ہیں. اب میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو حرام سے لوں گا یا میں حلال سے لوں گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہے ہی بہت ناشکرا. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو، تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا نہیں سکتا؟ کیا زمین میں زلزلے نہیں آ سکتے؟ تمہاری موت کا سامان زمین میں نہیں ہو سکتا؟ اور یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تمہارے اوپر جو پتھروں والا طوفان نہیں برسا سکتا؟ حاصبہ اس طوفان کو کہتے ہیں جس میں کنکر شامل ہوتے ہیں، جیسے قوم لوط کے اوپر آئے تھے کہ تمہارے اوپر وہ آسمان سے نہیں برسا سکتا. یہ عذاب کی شکلیں ہیں جب اولے پڑتے ہیں پاؤ پاؤ کے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں جب بارشیں مسلسل ہوتی ہیں، جب یہ خشک سالی ہوتی ہے، سب کچھ. تو کیا وہ نہیں بسا؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اس کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہیں پاتے، کسی اور کو اپنا ہمدرد نہیں پاتے. تو تم کیوں نہ ڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ تمہارے دل سے یہ خوف نکل گیا ہے کہ خشکی پہ آگے ہو، اب تمہیں موت نہیں آنی. یہ ویسے بائی ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہم سب میں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ جیسے مصیبت سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں رخ جو ہے وہ کسی اور در کی طرف ہو جاتا ہے، ہم اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تو تمہیں جہاں تم جا رہے ہو وہاں بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے.
یہاں پہ ایک بات تو یہ کہہ دی گئی کہ یا تم بے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھمسا نہیں سکتا، یا یہاں پہ تمہارے اوپر تندو تیز طوفان نہیں بھیج سکتا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فیہا تارۃ اخری کہ تمہیں دوبارہ سمندر کے سفر پہ نہیں جانا، یہ اتنے جا کے پڑھ لیا پھر کی کریں گا، اور امنتم ان یعیدکم فیہا تارۃ اخری، اور کیا تم جو ہے وہ نڈر بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم کہ وہ لوٹا نہیں دے گا تمہیں فیہا تارۃ اخری، اسی میں سمندر میں دوبارہ تمہیں لے جائے، پھر کیا کر لو گے؟ پھر کسی اور کو پکارو گے؟ اگر وہاں پہ جا کے اللہ نے جا کے ڈبو دیا تو اللہ سے بدلہ لے سکتے ہو تم؟ اللہ سے انتقام لے سکتے ہو تم؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر وہ بھیجے تمہارے پر قاصفہ، تند و تیز طوفان، وہ ہوا جو ہر چیز کو اڑا کے رکھ دے، وہ بھیجے تمہارے پر مِن الرِّیحِ، ہواؤں کی تیز طوفان، فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پس وہ ڈبو دے تمہیں بسبب اس کے جو انکاری ہوئے تم اس کے، جو تم نے کفر کیا اس کے سبب وہ تمہیں دوبارہ لے جائے اور تمہیں دوبارہ لجوا کے ڈبو دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ طَبِيًّا، پھر نہ تم پاؤ اس کے اوپر کسی اور کو انتقام لینے والا، طبیعہ اتباع کرنے والا، اس کا پیچھا کرنے والا، جو جا کے کہا کہ اچھا اب کیوں ڈبو دیا ہمیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ شیطان ایک بات کر کے آیا، شیطان نے دعویٰ کیا اور اللہ کے سامنے تکبر کیا، اور تکبر کر کے اس نے کہا میں تیری مخلوق کو، میں آدم کے بیٹوں کو جو ہے وہ ٹریپ کر کے رہوں گا۔ اللہ نے کہا تو جو مرضی کر لے، اپنی آواز سے عمل کر لے، آواز سے ان کو کر لے، تو اپنے چیلے چانٹے ان کے ساتھ لگا دے، سب کچھ کر لے، ان کی مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے بندے تیرے راہ پہ نہیں چلیں گے، ان کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے سنبھالنے کے لیے۔ تو جب وہ کافی ہے تو پھر ہم اس راہ کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے پاس مستند حوالے، ہمارے پاس مستند نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی جو وہ جھانسا دیتا ہے، اور یقین کیجئے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس نے وہاں جا کے مکر جانا کہ میں نے کوئی پلہ نہیں پکڑایا تھا ان کو، یہ تو اچھا بہکتا کون ہے؟ ہر وہ شخص بہکتا ہے جو علم کے علاوہ، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جس کو جو ہے وہ اعتقاد اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں پہ ہوتا ہے، جس کا اعتقاد اللہ سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ دوسرے سہارے ڈھونڈتا ہے، ایک سہارے سے اس کو جو ہے وہ ٹھوکر پڑتی ہے، وہ دوسرا در جا کے پکڑ لیتا ہے، بیمار ہو جائے گا پہلے ایک درگاہ پہ حاضری دے گا، نہیں آرام آئے گا دوسری پہ چلے جائے گا، تیسری پہ چلے جائے گا، ان درگاہوں کا، ان سب کا جو اللہ ہے اس درگاہ پہ کبھی نہیں جائے گا۔ اگر اس درگاہ پہ چلا جائے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے تو 100,000 سجدوں سے جو ہے نا تمہیں نجات جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، شیطان کی یہ ٹریپ کی باتیں ہیں، یا تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے ہمارا، یا ہم ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب اگر ایمان ہے تو پھر ہم اس راستے کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ ہم شیطان کے راستے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کہ وہ رازق ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، میری ساری بھلائیاں اسی نے جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ تو یہی بات ہمارے سامنے ہے، قرآن کھول کھول کے چیزیں ہمیں بتا رہا ہے۔ المیہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ثواب ہمیں ضرور ملے گا، لیکن اس ثواب کے ساتھ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کبھی ہم نے ہمت نہیں کی۔ کوشش کیجئے ہم ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، ایک ایک آیت ہم پڑھ کے سمجھیں۔ جب تک ہم ترجمہ خود نہیں کریں گے، خود نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پلے پڑ گیا۔ ہمیں پڑھیں۔ اب ہمارے ہاں تو ایک معاذ اللہ جو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتا، وہ کہتا ہے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو جب اب سب کو پڑھیے، سب کو پڑھ کے خود فیصلہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب ہم انگریزی فر پڑھ سکتے ہیں، انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم عربی کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ پوچھا ہم سے ضرور جائے گا کہ تم نے انگریزوں کو پڑھانے کے لیے انگریزی تو سیکھ لی تھی، نہیں پڑھی تھی تو میری کتاب نہیں تو نے پڑھی تھی۔ ہم دو دو چار چار لفظ کر کے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشش مانگی ہے، اللہ کہتا ہے تم ایک قدم آگے بڑھو، میں 2 قدم اور بڑھتا ہوں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی لوٹ سیل ہمارے لیے لگی ہوئی ہے تو ہم فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ مہلت ہماری ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمین یا رب. جزاک